بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل حاصل علم۔ آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل حاصل علم پر۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ چلیے بچوں، 10ویں جماعت سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ اول کا دوسرا سبق جانداروں میں حیاتی افعال لائف پروسیس ان لیونگ آرگنزم پارٹ 1 کا ریویژن ہم دیکھنے والے ہیں۔ اس سبق کا ریویژن جو ہے ہم دیکھیں گے۔ اس ایک ویڈیو کے اندر آپ پورا کا پورا سلیبس جو ہے جان لیں گے، پڑھ لیں گے اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور سیکھتے رہیے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب میں پہلے جانداروں میں حیاتی افعال حصہ فرسٹ۔ جاندار جن میں 6 حیاتی افعال انجام دیے جاتے ہیں: تغذیہ، تنفس، استخراج، تولید، نشو و نما، حرکت۔ یہ تمام جو ہے حیاتی افعال کہلاتے ہیں۔ جن میں یہ حیاتی افعال رہیں گے وہ جاندار کہلاتے ہیں۔ چلیے پچھلے جماعت کے اندر آپ نے جو پڑھا تھا اس کو یاد کرتے ہیں۔ غذا اور اس میں موجود تغذیاتی مادے جسم کے لیے کس طرح مفید ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہے جسم کے لیے مختلف تغذیاتی مادے پروٹین ہے، وٹامن ہے، چربی ہے اور جو ہے کاربوہائیڈریٹ ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر مخصوص فعل انجام دینے کے لیے، توانائی کے لیے اور جو ہے نشو و نما کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ جسم کے لیے متوازن غذا کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے جسم کے اندر۔ متوازن غذا جس غذا کے اندر جو ہے کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، پروٹین، چربی وغیرہ جو ہے مناسب مقدار میں ہوں، ایسی غذا کو متوازن غذا کہتے ہیں۔ عضلاتی جسم کے لیے کون کون سے کام انجام دیتے ہیں؟ تو ہمارے عضلات جو ہے ہم کو چلنے پھرنے اور جو ہے دوڑنے کے لیے جو ہے کارآمد ہوتے ہیں۔ مختلف فعل جو ہے ہم انجام دیتے ہیں حرکت کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک سوال آپ کے سامنے کہ نظام میں انہضامی رطوبتوں کی کیا اہمیت ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ ہضم ہو کر جو ہے ہم کو توانائی ملتی ہے۔ تو اس غذا کو ہضم کرنے والے انہضامی رطوبتیں، جیسے آپ معدے میں دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے 3 رس نکلتے ہیں: ہائیڈروکلورک ایسڈ، پیپسین، پروٹین کو جو ہے ہضم کرتی ہے۔ HCl جو ہے یہ غذا کو باریک کرنے کا کام کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 5واں جو ہے انسانی جسم میں تیار ہونے والے فاسد مادوں کو کون سا نظام باہر خارج کرتا ہے؟ تو دیکھیے بچوں، جیسا کہ ہم ہمارے گھروں کے اندر جو ہے جو بیکار کچرا ہوتا ہے اس کو جھاڑ کر جو ہے باہر پھینکتے ہیں۔ اگر وہ گندگی گھر میں رہیں تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، جس سے جو ہے مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم میں بھی جو ہے فائدہ مند چیزوں کے ساتھ ساتھ بیکار مادے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ان کو باہر نہیں کیا گیا تو یہ جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک استخراجی نظام کو رکھا ہے۔ 2 کڈنی ہیں، 2 حالب نلی ہیں اور ایک مثانہ ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے بیکار مادے پیشاب کے ذریعے اور جو ہے امونیا کے ذریعے جو ہے یہ باہر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ امونیا ہے، یورک ایسڈ، یوریا وغیرہ جو ہے بیکار مادے ہمارے جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ توانائی تیار کرنے کے عمل میں دوران خون کا نظام کس طرح کام کرتا ہے؟ تو جس طریقے سے ایک مال گاڑی ہوتی ہے اور مال گاڑی جو ہے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے، بالکل ویسے ہی خون جو ہے ہمارے جسم کے اندر مختلف مادوں کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ جیسے ہضم کی ہوئی غذا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا، اسی ساتھ ساتھ جو ہے آکسیجن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام دوران خون کا نظام جو ہے کرتا ہے، اور توانائی جو ہے یہ بھی ایک جگہ دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ انسانی جسم کے اندرونی افعال پر کس طرح قابو رکھا جاتا ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کے جسم کے اوپر جو ہے عصبی اور جو ہے کیمیائی طریقے سے قابو کیا جاتا ہے۔ جاندار و حیاتی افعال لیونگ آرگنزم اینڈ لائف پروسیس۔ انسانی جسم میں کئی قسم کے نظام مسلسل اپنے انجام افعال دے رہے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر نظام انہضام ہے جو غذا
ہم کھاتے ہیں اس کو ہضم کرتے ہیں وہ نظام کے ذریعے. عمل تنفس کے اندر جو ہے ہم سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں. نظام دوران خون، ہمارے خون جو ہے ایک صحت مند انسان کے جسم میں 5 لیٹر خون ہوتا ہے اور یہ پورے جسم کے اندر جو ہے دوڑتے رہتا ہے. نظام استخراج، بیکار مادوں کو خارج کرنے کا نظام. عصبی نظام یعنی کہ جو ہے جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی مل کے ہمارے تمام جو ہے جسم پر جو ہے کنٹرول کرتی ہے. عصبی نظام وغیرہ کے ساتھ جسم کے اندرونی اور بیرونی اعضاء اپنے کام آزادانہ لیکن ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیتے ہیں. یہ تمام اعضاء اور نظام تمام جانداروں میں کم و بیش مختلف طریقے سے انجام پاتے ہیں. اس کے لیے جانداروں کو مسلسل توانائی کے سرچشمے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ توانائی ہم کو کاربوہائیڈریٹ، چربی، پروٹین، یہ غذائی اجزاء توانائی کے اہم ذریعے، ان سے ہم کو توانائی جو ہے حاصل ہوتی ہے. ہر خلیے میں توانائی کے مرکزے کی شکل میں توانائی مائٹوکونڈریا کے ذریعے توانائی حاصل کی جاتی ہے. توانائی کی تیاری میں صرف غذائی اشیاء ہی درکار نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جو عمل تنفس کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں. کچھ خوردبین جانداروں میں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تمام اجزاء عمل ترسیل کے ذریعے توانائی تک پہنچائے جاتے ہیں. کنٹرول سسٹم عصبی نظام تو تمام افعال پر قابو رکھتا ہی ہے، یعنی توانائی کی تیاری میں ہر حیاتی افعال اپنا اپنا کردار بخوبی ادا کرتا ہے. ان تمام افعال کے لیے توانائی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جاندار کے اندر جتنے بھی حیاتی افعال انجام دیے جاتے ہیں ان کو انجام دینے کے لیے توانائی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن پیارے بچوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توانائی ہم کو ملتی کہاں سے؟ ہم اور دوسرے حیوانات پھل اور سبزی ترکاریاں استعمال کرتے ہیں. نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، وہ غذا کا کچھ حصہ خود استعمال کرتے ہیں اور باقی غذا پھل، پتوں، تنوں اور جڑوں میں ذخیرہ کر دیتی ہے. یہ نباتی اشیاء ہم بطور غذا استعمال کرتے ہیں اور ان سے مختلف غذائی مادے جیسے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامن، معدنیات ہم حاصل کرتے ہیں. ان کے حصول کے لیے ہم کون سی غذائی اشیاء کھاتے ہیں؟ بالکل ہم جو ہے ترکاریاں، فروٹس جو ہے یا جو ہے گوشت وغیرہ کا جو ہے استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہم جو ہے ان تمام جو ہے غذائی اجزاء ہم حاصل کرتے ہیں. دودھ ہے، پھل ہے، گڑ، شکر، ترکاری، گیہوں، مکئی، ناچنی، جوار، باجرہ جیسی جو ہے اناج، شہد، آلو، رتالو، مٹھائی سے ہمیں کاربوہائیڈریٹ ملتا ہے. کاربوہائیڈریٹ سے ہمیں 4 کلو کیلوری پر گرام توانائی حاصل ہوتی ہے. یہ توانائی در حقیقت کس طرح حاصل ہوتی ہے اس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں. کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہم کو توانائی مل جاتی ہے، لیکن سائنٹیفک ریزن کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد ہم کو توانائی کیسے ملتی ہے؟ اس راز سے پردہ جو ہے اٹھانے کا وقت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور دماغ پر زور دیتے ہیں. کئی کھلاڑی کھیلوں کے اندر جو ہے کھیل کے دوران وقفہ لے کر کچھ غذائی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں. کھلاڑی ایسی غذائی اشیاء کیوں استعمال کرتے ہوں گے؟ کیونکہ کھیل کے دوران بہت زیادہ جو ہے توانائی کی ضرورت درکار ہوتی ہے اور اگر جو ہے توانائی کے لیے جو ہے وہ غذائی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو طاقت یا توانائی ان کو ملتی ہے. تنفس یعنی کیا؟ تنفس کا عمل کس طرح انجام دیا جاتا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ تنفس یعنی سانس لینا اور سانس چھوڑنا. تنفس کے عمل کے اندر جو ہے پھیپھڑے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. پھیپھڑوں کے ذریعے جو ہے ہوا اندر جاتی ہے اور آکسیجن جذب ہو کر کاربن ڈائی آکسائڈ خارج جو ہے کی جاتی ہے. جاندار اور توانائی کی تیاری آئیے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. آپ کو شکل دکھائی دے رہی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ انسانی نظام تنفس ہے، نظام تنفس ہے، سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا. اب یہاں پر آپ کو جو ہے ان کو نام دینا ہے جو پچھلے جماعت کے اندر ہم نے کیا ہوا تھا. یہ آپ کے سامنے رہا. یہاں سے ہم ناک سے جو ہے سانس لیتے ہیں اور یہ جو ہے آواز سانس کی نالی کے ذریعے جو ہے پھیپھڑوں تک پہنچتے ہیں اور پھیپھڑوں کے اندر جو ہے جو الویولی ہوتا ہے وہاں سے جو ہے وہ آکسیجن جذب کر کے جو ہے خون میں ملاتی ہے اور خون جو ہے وہ خلیے تک پہنچاتا ہے اور وہاں سے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ پھیپھڑوں میں اور پھیپھڑوں سے ناک کے ذریعے جو ہے ہوا کے اندر خارج کر دی جاتی ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں جانداروں میں عمل تنفس کا فعل کس طریقے سے انجام پاتا ہے.
جانداروں میں عمل تنفس دو طریقے سے ہوتا ہے یا دو سطحوں پر ہوتا ہے، ایک جسمانی سطح پر ہونے والا تنفس اور دوسرا جو ہے خلوی سطح پر ہونے والا تنفس۔ جسمانی سطح پر ہونے والے تنفس کے اندر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیسوں کا جو ہے تبادلہ ہوتا ہے، آکسیجن لی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کی جاتی ہے، جبکہ خلوی سطح پر ہونے والے تنفس کے اندر آکسیجن کے ذریعے یا آکسیجن کے بغیر غذائی اجزاء کی تکسید ہوتی ہے۔ جو گلوکوز ہم کھاتے ہیں، جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی تکسید کا عمل جو ہے وہ خلوی سطح پر ہونے والے تنفس کے اندر انجام پاتا ہے۔ چلیے بتلائیے تو بھلا گلوکوز کے ایک سالمے میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن CHO کے بالترتیب کتنے جوہر ہوتے ہیں؟ تو ہم جانتے ہیں گلوکوز کا عالمی ضابطہ جو ہے C6H12O6 ہے، جس میں کاربن 6 ہیں اور ہائیڈروجن 12 ہیں اور آکسیجن 6 ہیں۔ C6H12O6 جو ہے یہ گلوکوز کے سالمے ہیں۔ یہ تمام جوہر ایک دوسرے سے کس کیمیائی بندش سے جڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ جو ہے ہم گرفت بندش سے جو ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سالمے کی تخصیص سے کیا مراد ہے؟ جس میں جو ہے آکسیجن آ کر ملتی ہے اور جو ہے گلوکوز کا سالمہ ٹوٹتا ہے اور اس سے انرجی خارج ہوتی ہے۔ ہم جن غذائی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں ان میں خصوصاً کاربوہائیڈریٹ کا استعمال روزانہ درکار توانائی کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ توانائی ATP کی شکل میں حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے خلیے میں گلوکوز نامی کاربوہائیڈریٹ کی مرحلہ وار تکسید ہوتی ہے۔ اس کو خلوی سطح کا تنفس کہتے ہیں۔ خلیے میں خلوی تنفس دو قسم کا ہوتا ہے، ایک آکسیجنی تنفس جس میں آکسیجن حصہ لیتی ہے اور دوسرا غیر آکسیجنی تنفس جس میں آکسیجن حصہ نہیں لیتی۔ آکسیجنی تنفس کے دوران 3 مرحلوں میں گلوکوز کی تکسید ہوتی ہے۔ دیکھیے بچوں، اصل میں جو ہے یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہم کو طاقت کیسے ملتی ہے، ہم کو توانائی کہاں سے ملتی ہے۔ تو جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ جو ہے ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، معدے میں جاتا ہے، معدے سے جو ہے چھوٹی آنت میں جاتا ہے۔ اب چھوٹی آنت کے اندر جو ہے انہضامی رطوبتیں جو ہے ان کو ہضم کرنا شروع کر دیتی ہیں اور وہاں سے جو ہے کیا ہوتا ہے، ہم کو توانائی حاصل، یعنی توانائی کے اندر کنورژن اس کا شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اس کے جو ہے جو گلوکوز ہم نے کھایا ہوا تھا اس کی مرحلہ وار تکسید ہو رہی ہے۔ 3 مرحلوں کے اندر گلوکوز کی مکمل تکسید ہوتی ہے۔ پہلا شکر کی پاشیدگی جس کو گلائکولائسس کہتے ہیں، دوسرا ٹرائی کاربو آکزیلک ایسڈ کا دور جسے کریبس سائیکل کہا جاتا ہے، اور تیسرا الیکٹران منتقلی زنجیر ETC ریئیکشن، الیکٹران ٹرانسفر چین ریئیکشن جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ یہ 3 مرحلوں کے اندر گلوکوز کی مکمل تکسید ہوتی ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں شکر کی پاشیدگی میں کیا ہوتا۔ یہ عمل ہوتا ہے خلیہ مائع میں۔ خلیہ مائع کے اندر گلوکوز پہنچتا ہے اور گلوکوز جو ہے گلوکوز کی تکسید ہو کر پیروک ایسڈ، ATP، NADH2 اور پانی کے 2 سالمات تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، گلوکوز کی یہاں پر تکسید ہوئی تو کس کے ذریعے ہوئی؟ آکسیجن کے ذریعے ہوئی۔ آکسیجن کہاں سے آئی؟ جو ہم نے سانس لی ہے اور جو ہمارے پھیپھڑوں کے اندر پہنچی ہے، تو آکسیجن نے کیا کیا؟ گلوکوز کے سالمے کو توڑ کر اس کو کنورٹ کیا ہے پیروک ایسڈ میں۔ ATP یعنی ایڈینوسائن ٹرائی فاسفیٹ جو توانائی سے بھرپور سالمہ ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ NADH2 اور پانی کے 2 سالمات تیار ہوتے ہیں۔ NADH2 یہ مددگار سالمات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے پیروک ایسڈ کی تبدیلی ہوتی ہے ایسیٹل کو انزائمز A میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے 2 سالمات اور NADH2 جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جیسے ہم کو معلوم ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں سے آتی ہے؟ تو یہاں سے آتی ہے جب گلوکوز کی تکسید ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے تیار ہوا جو بیکار مادہ ہے ہمارے جسم کا، اور اس کو باہر خارج کر دیا جاتا ہے جو ہے پھیپھڑوں کے ذریعے سے۔ لیکن شکر کی پاشیدگی تو یہاں پر ہوئی، اس سے پہلے دیکھیے یہاں پر NADH2 نکوٹینائٹ ایڈینائن ڈائی نیوکلیوٹائڈ اور FADH2 یعنی فیکون ایڈینائن ڈائی نیوکلیوٹائڈ، یہ جو ہے مددگار سالمات ہوتے ہیں۔ کس چیز کے مددگار؟ یہ گلوکوز کی تکسید میں، یعنی گلوکوز کو مکمل تکسید میں مدد کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے شکر کی پاشیدگی کا مرحلہ جو ہے مکمل ہوتا ہے، لیکن دوسرے مرحلے کے اندر جو ہے یہ شروعات ہوتی ہے اور ایسیٹل کو انزائمز A
یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرائی کاربو آکسیلک ایسڈ کے دور میں منتقل ہوتا ہے، اور یہ جو ہے منتقل ہوتا ہے توانیہ میں، مائٹوکونڈریا میں، اور وہاں پر جو ہے یہ ایسیٹل کی مکمل تکسید ہوتی ہے اور NADH2H2O، کاربن ڈائی آکسائڈ، ATP اور FADH2 کے سالمات جو ہے ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ جو گلوکوز تھا اس کی تکسید ہوئی ہے اور توانائی حاصل ہوئی، لیکن ابھی بھی کیا ہوا؟ NADH2 اور FADH2 بچا ہوا ہے جس نے مدد کی تھی گلوکوز کی تکسید میں، تو ابھی بھی ان کے پاس کیا ہے؟ توانائی موجود ہے۔ تو NADH2 اور FADH2 یہ الیکٹران منتقلی زنجیری تعامل کے ذریعے جو ہے ان سے بھی ہم کو جو ہے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ تو تعامل ابھی بھی جو ہے توانیہ کے اندر انجام پاتا، اور NADH2 کے ذریعے جو ہے 3 ATP کے سالمات اور FADH2 کے ذریعے جو ہے 2 ATP کے سالمات، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی حاصل ہوتا ہے۔ یہ 3 مرحلوں کے اندر گلوکوز کی مکمل تکسید ہو کر ہم کو توانائی ملتی ہے، نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہم خارج کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، امتحانی نقطہ نظر سے اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے، سمجھیے اور جو ہے اس کو لکھیے، تاکہ آپ کو جو ہے یہ سوال جو ہے پوچھے جاتے ہیں ایگزام کے اندر 3 نمبر کے لیے، 5 نمبر کے لیے جو ہے امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ اسے کلک کر کے رکھیے، لکھ کر رکھیے، پن آؤٹ کیجیے۔ ATP کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے ایڈینوسائن ٹرائی فاسفیٹ۔ یہ جو ہے توانائی سے بھرپور سالمہ ہے۔ جیسے دیکھیے آپ جو ہے موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس کی بیٹری فل ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے بیٹری لو ہوتے جاتی ہے، بیٹری ختم ہوتے جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر بھی توانائی جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم توانائی استعمال کرتے جائیں گے تو جو ہے توانائی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتے رہتی ہے۔ تو ATP کیا ہے؟ یہ ایڈینوسائن ٹرائی فاسفیٹ ہے، توانائی سے بھرپور سالمہ ہے، اس کی جو ہے یہ ٹوٹتا ہے اور ADP ایڈینوسائن ڈائی فاسفیٹ کے اندر تبدیل ہوتا ہے، جس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ توانائی حاصل کر کے مختلف حیاتی افعال انجام دیتے ہیں۔ ایڈینوسائن ٹرائی فاسفیٹ توانائی سے بھرپور سالمہ ہوتا ہے۔ اس میں فاسفیٹ کے 3 سالمات ایک دوسرے سے جس بندش سے جڑے ہوتے ہیں، ان بندشوں میں توانائی کا ذخیرہ ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق خلیے میں ان سالمات کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ کیمیائی نقطہ نظر سے ATP ایڈینوسائن رائبوز نیوکلیوسائڈ سے تیار شدہ ٹرائی فاسفیٹ کا سالمہ ہے، جس میں ایڈینین نامی نائٹروجنی سالمات، رائبوز یعنی C5H10O5 پینٹوز چکر اور 3 فاسفیٹ کے سالمات ہوتے ہیں۔ توانائی کی ضرورت کے مطابق ATP میں موجود فاسفیٹ کے سالمات کی بندش توڑ کر توانائی حاصل کی جاتی ہے، اس لیے ATP کو توانائی کی کرنسی بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ATP جو بنا ہوا ہے وہ 3 چیزوں سے، جس میں رائبو نیوکلیوسائڈ تیار شدہ فاسفیٹ کا ایک سالمہ ہے، ایڈینین نامی نائٹروجنی سالمہ ہے، رائبو شکر، ان 3 چیزوں سے مل کر جو ہے ATP تیار ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے اب ایڈینائن، اس کے بعد رائبو شکر اور 3 فاسفیٹ کے سالمات، اس طریقے سے مل کر ATP تیار ہوتا۔ جب بھی ہم کو ضرورت پڑتی ہے توانائی کی، وہ تو فاسفیٹ کی جو بندش ہے وہ ٹوٹتی ہے اور اس سے جو ہم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ فاقہ کشی اور بھوک ہڑتال جیسے خصوصی حالات میں جسم اگر کاربوہائیڈریٹ کا ذخیرہ کم ہو جائے تو توانائی حاصل کرنے کے لیے جسم میں موجود روغنی مادے اور پروٹین کا استعمال کرتے ہیں۔ روغنی مادوں کا روغنی تیزاب میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور جبکہ پروٹین امینو ایسڈ میں تبدیل ہوتی ہیں۔ روغنی تیزاب اور امینو ایسڈ کو ایسیٹل کو انزائمز A میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور ایسیٹل کو انزائمز A کے سالمات کو کریب چکر تعامل کے ذریعے توانائی میں مکمل تکسید کر کے توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے کریب چکر کے جو ہے 3 سائنسداں، یہ تھے سر ہینس کریب۔ شکر پاشید کی گلائکولائسس تعامل کو گستاو ایمبیڈن، اوٹو میرہوف اور جیکب پارناس نامی 3 سائنسدانوں اور ان کے دیگر معاونین نے دریافت کیا، اس لیے انہوں نے عضلات پر تجربات کی۔ اس لیے گلائکولائسس تعامل کو ایمبیڈن، میرہوف، پارناس یعنی پاتھ وے
EMP पाथवे भी कहते हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का दौर को सर हेंस क्रेब ने मालूम किया, इसलिए इस दौरी तामुल को क्रेब चक्कर कहते हैं। इस दरियाफ्त के लिए उन्हें 1953 के नोबल इनाम से नवाजा गया है। नोबल इनाम दुनिया का सबसे बड़ा जो है इनाम कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट और रोगनी मादे और प्रोटीन से ऑक्सीजनी तनफ़ुस के ज़रिए तवानाई के हुसूल के तामुल। आइए हम देखते हैं किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट से जो है हमको तवानाई हासिल होती है। कब? जब ऑक्सीजन की मौजूदगी रहेंगी, ऑक्सीजनी तनफ़ुस का जो फ़ेल अंजाम दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो है शक्कर की पाशीदगी में मुंतकली होती है। शक्कर की पाशीदगी के अंदर जो है वो पायरिक एसिड में तब्दील होता है। पायरिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम्स ए में तब्दील होता है और वो क्रैब चक्कर में दाखिल होकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड पानी H2O प्लस तवानाई जो है हासिल होती है। भूख हड़ताल के अंदर फाकाकशी के अंदर जो है रोगनी मादों से हमको तवानाई मिलती। कैसे मिलती? तो रोगनी मादों की तब्दीली होती है रोगनी तेज़ाब के अंदर और रोगनी तेज़ाब की एसिटिल कोएंजाइम्स ए के अंदर और क्रेब चक्कर में वो दाखिल होकर कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस तवानाई जो है हासिल होती है। उसी के साथ प्रोटीन जो है हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है। प्रोटीन से हमको तवानाई मिलती है। प्रोटीन अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड एसिटिल कोएंजाइम्स ए में और एसिटिल कोएंजाइम्स क्रेब चक्कर में दाखिल होकर जो है मुकम्मल तकसीद होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और तवानाई हासिल होती है। अब देखते हैं हम जो है गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस के तामुलात किस तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की शक्कर की पाशीदगी पायरिक एसिड में तब्दील होता है। तख़मीरी अमल यहाँ पर अंजाम दिया जाता। मुख्तलिफ़ अशिया मसलन सरका, विटामिन वगैरह ये, और इसके बाद मुख्तलिफ़ खुर्दबीन जानदार जो है ये तवानाई जो है हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की शक्कर की पाशीदगी पायरिक एसिड में और उसकी जो है तब्दीली तख़मीर में, तख़मीर का अमल जो है अंजाम दिया जाता। अल्कोहल जो है तैयार होता है और तख़मीरी अमल अंजाम दिया जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि जो शराब वगैरह होती है, वाइन जो तैयार करते हैं, ये तख़मीर का अमल करके ही जो है अल्कोहल हासिल किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की शक्कर की पाशीदगी पायरिक एसिड में और तख़मीर करके जो है उसको लैक्टिक एसिड में तब्दील किया जाता। और मसलन उज़लात है, खून के ज़र्रात है। देखिए बच्चों, अगर हमारे जिस्म के अंदर जो है खून है, खून के अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाने वाला होता है, तो उसको भी तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या हो सकता है, हमको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो जो है गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देकर अपनी जो है तवानाई हासिल करता है। चलिए, गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस से अंजाम देने वाले खुर्दबीन जानदारों में तवानाई का हुसूल। कुछ जानदार ऑक्सीजनी माहौल में ज़िंदा नहीं रह सकते, मसलन बैक्टीरिया। ऐसे जानदार तवानाई के हुसूल के लिए गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस पर मुनहसर होते हैं। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस में ग्लूकोज़ की तहलील जो है, तहलील और तख़मीर दो मरहले में होती है, इसलिए इससे ग्लूकोज़ की नामुकम्मल तहलील होकर कम तवानाई का इखराज होता है। इस तामुल में ग्लूकोज़ की तहलील से हासिल शुदा पायरिक एसिड कुछ खामरों की मदद से दूसरे कार्बनी तेज़ाब या अल्कोहल C2H5OH में तब्दील हो जाते हैं। इसको तख़मीरी अमल कहते हैं। कुछ आला नबातात और हैवानात और ऑक्सीजनी माहौल में रहने वाले खुर्दबीनी जानदार अपने अतराफ़ के माहौल में ऑक्सीजन का तनासुब कम हो जाने पर ऑक्सीजनी तनफ़ुस की बजाय गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस पर इन्हिसार करते हैं। मसलन जब बीज के उपजने के दौरान ज़मीन में जो है पानी में डूब जाता है, तब बीज गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देता है। इस तरह वर्जिश के दौरान हमारे उज़लात गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस अंजाम देते हैं, इसलिए जिसमें तवानाई कम तैयार होकर लैक्टिक एसिड का ज़ख़ीरा होता है, जिससे हमको थकन महसूस होती है। होमवर्क हमने जो है कंप्लीट किया है। बतलाइए तो भला, यहाँ पर आपके सामने सवाल था कि खलवी सतह पर तनफ़ुस की किस किस्म में ग्लूकोज़ की मुकम्मल तकसीद होती है। ग्लूकोज़ की मुकम्मल तकसीद के लिए कौन से खलवी हैवानों की ज़रूरत होती है। इन दो सवालात के जवाबात कमेंट बॉक्स में टाइप करके दीजिए। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज़्ज़ा से हासिल होने वाली तवानाई। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से ही नहीं बल्कि हमको मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज़्ज़ा से भी जो है तवानाई हासिल होती है। ज़रूरत से ज़्यादा खाए गए कार्बोहाइड्रेट हमारे जिगर और उज़लात में ग्लाइकोजन की शक्ल में ज़ख़ीरा होती है। हमारे जिस्म के अंदर सबसे बड़ा गुदूद जो वो जिगर है
اور जिगर के अंदर जो ज़ायद खाए गए जो है तवानाई हमारी ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा होते रहती है। प्रोटीन किन अशिया से हासिल होती है, ये किन अज्जा से बने हुए होते हैं? तो देखिए आप जो है प्रोटीन के लिए हम जो है अंडा का इस्तेमाल करते हैं, मछली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमको प्रोटीन हासिल होता है। अमीनो एसिड के कई सालिमात एक दूसरे से मिलकर जो अकबर सालिमा बनाते हैं उसे प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन हमारे जिस्म का बहुत ही अहम जुज़ है। हमारा जिस्म जो है प्रोटीन से बना हुआ होता है। हमारी जो है तमाम साख्त प्रोटीन के ज़रिए जो है अंजाम दी जाती है। और अब प्रोटीन या अमीनो एसिड के ज़रिए जो है अमीनो एसिड के कई सालिमात एक दूसरे से मिलकर जो अकबर सालिमात बनाते हैं उसे प्रोटीन कहते हैं। हैवानी अशिया से हासिल शुदा प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। अगर 1 ग्राम प्रोटीन से भी जो है 1 ग्राम प्रोटीन से भी जो है हमको 4 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होती है। प्रोटीन ख़त्म होने के बाद अमीनो एसिड तैयार होते हैं। अमीनो एसिड जिस्म में जज्ब होते हैं और खून के ज़रिए हर उज़ू और खलिया तक पहुँचाए जाते हैं। मुख्तलिफ अज़ा और खलियात इस अमीनो एसिड से इनके लिए या जिस्म के लिए ज़रूरी प्रोटीन तैयार करते हैं। इसकी मिसाल दर्ज झेल शक्ल में दी गई है। जो प्रोटीन से हमको जो है किस तरीके से मिलता है, जैसे आप देखें तो यहाँ प्रोटीन के आज़मे से तैयार शुदा अमीनो एसिड जैसा हड्डियाँ जो है हमारे जिस्म के अंदर होती है, इसमें आसीन नामी जो है ये अमीनो एसिड जो है हमको प्रोटीन के आज़मे से तैयार शुदा अमीनो एसिड हैं। खलियात खलवी झिल्ली के प्रोटीन मुख्तलिफ खामरे हम देखने को मिलते हैं। लबलबे के अंदर इंसुलिन होता है जो शक्कर की जो मकदार है उस पर कंट्रोल करता है। गदे नखाया के अंदर मुख्तलिफ महरकाब जो है पाए जाते हैं। उज़लात देखें, एक्टिन और मायोसिन लचकदार प्रोटीन होता है जो हमारे उज़लात को मोमेंट या हरकत देने में मदद करता है। खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ज़िद्दे जिस्म होता है। ये तमाम जो है प्रोटीन के ज़रिए तैयार होते हैं। इसे हमेशा जहन में रखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा खाए गए प्रोटीन से हासिल शुदा अमीनो एसिड जिस्म में ज़ख़ीरा नहीं होता। इनका तज्जिया करके तैयार शुदा अमोनिया जिस्म के बाहर खारिज कर दिया जाता है। हस्ब ज़रूरत प्रोटीन दूसरे मुफीद अज्जा में जैसे ग्लूकोनियोजेनस तामुल के ज़रिए ग्लूकोज में तब्दील की जाती है। नबातात अपनी ज़रूरत के लिए अमीनो एसिड मादनियात से ही तैयार करते हैं, इससे मुख्तलिफ प्रोटीन तैयार करते हैं। नबाती खलियात में मौजूद क्लोरोफिल, सब्ज़ माया में मौजूद रुबिस्को नामी खामेरा कुदरत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन। ज़रा याद कीजिए रोगनी मादे कहाँ से हासिल होते हैं। तो हम जानते हैं कि घी है, तेल है वगैरह से हमको रोगनी मादे हासिल होते हैं। रोगनी तरशों और अल्कोहल के सालेमात को मखसूस कीमियाई बंदी से जोड़कर तैयार की गई शय रोगनी शय कहलाती है। हमारी खाई गई रोगनी अशिया हज़म होती है, यानी वो रोगनी तरशों और अल्कोहल में तब्दील होती है। रोगनी तरशे जज़्ब कर लिए जाते हैं और जिस्म के हर हिस्से में पहुँचाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के खलियात इनसे ज़रूरत के मुताबिक मादे तैयार करते हैं। मसलन खलिए की दीवार तैयार करने के लिए फास्फोलिपिड नाम के सालेमात की ज़रूरत होती है। ये लिपिड रोगनी तरशों से तैयार होते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजिन, टेस्टोस्टेरॉन, आल्डोस्टेरॉन जैसे महरकाब अज़वी खलिए के महवर के अतराफ ग़िलाफ़ तैयार करने के लिए रोगनी तरशे का इस्तेमाल करते हैं। चर्बी आमेद मादों से हमको 9 किलो कैलोरी पर ग्राम तवानाई हासिल होती है। रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले चर्बी आमेद मादे जिसमें रोगनी एहतिसारी नसीज में ज़ख़ीरा हो जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है रोगनी मादों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जिस्म क्या होता है, एक परत जो है चर्बी की चढ़ती रहती है, जिससे मोटापा आता है। और मोटापा तमाम जो है बीमारियों की जड़ होती है। उसी की वजह से जो है शुगर या बीपी की जो है शिकायतें होती हैं, क्योंकि जो नसें होती हैं हमारी एहतिसारी नसीजें होती है, वहाँ पर वो क्या होता है, चर्बी की परत जो है चढ़ते रहती है। ज़रा सोचिए, अक्सर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, उस वक्त तीखी ग़िज़ा आप नहीं खा सकते। कुछ लोगों को बचपन या नौजवानी में रात में कम रोशनी में देखने में तकलीफ़ होती है। ये तमाम की तमाम विटामिन की कमी की वजह से होती है। और ये विटामिन को जो है पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ, फल वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन यानी तनु से भरपूर कीमियाई अज्जा का ऐसा ग्रोह जिसके हर जुज़ की ज़रूरत जिस्म के मुख्तलिफ़ अफ़आल को अहसन तरीक़े से अंजाम देने के लिए होती है। हयातीन या विटामिन
6 مخصوص اقسام کے ہوتے ہیں. پہلا ہے A, B, C, D, E اور K. A, D, E اور K چربی میں حل پذیر ہے جبکہ B اور C پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں. آپ معلوم ہو چکا ہوگا آپ کو کہ گلوکوز کے تجزیے اور کریب چکر کے تعامل میں FADH2 اور NADH3 تیار ہوتے ہیں. اس کی تیاری میں بالترتیب رائبو فلیون، وٹامن B2، نیکوٹینامائڈ، وٹامن B5 کا استعمال ہوتا ہے. آئیے دماغ پر زور دیں کہ بعض مرتبہ ہمارا منہ حلق خشک ہو جاتا ہے. بہت زیادہ شدت سے جلاب ہو جائے تو متاثرہ کو نمک شکر کا پانی پلاتے ہیں یا ORS اس کو کہا جاتا ہے. گرما میں یا زیادہ محنت کرنے پر ہمیں پسینہ آتا ہے. تو یہ تمام کی تمام جو ہے وجوہات پانی کی کمی جو ہے اس سے ہوتی ہے. اور اگر وقت پر پانی نہیں ملا تو انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے. پانی، ہمارا جسم میں تقریباً 65 سے 70% پانی ہوتا ہے. ہر خلیے میں اس کے وزن کا 70% پانی ہوتا ہے. خون میں بھی دموی سیال کا 90% پانی پایا جاتا ہے. جسم میں معمولی طور پر بھی پانی کمی ہو جائے تو خلیے کے اور نتیجتاً جسم کے افعال میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے. اس لیے پانی بھی ایک لازمی غذائی جز ہے. ہمارا جسم بہت زیادہ جو ہے پانی سے بنا ہوا ہے. بس کو بولا تمام غذائی اجزاء کے ساتھ ساتھ ریشہ دار غذائی اشیاء بھی بے حد اہمیت حامل ہوتے ہیں. دراصل ریشہ دار غذائی اشیاء کو ہم ہضم نہیں کر سکتے، لیکن دوسری اشیاء کے ہاضمے میں اور غیر ہضم غذا کے استخراج کے عمل میں اس سے بہت مدد ملتی ہے. سبزی، ترکاریاں، پھل، اناج سے ریشہ دار اشیاء حاصل ہوتی ہے. تو ہم کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ایسی ترکاریاں ہم کو یا فروٹس وغیرہ ہم کو کھانے چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں خلوی تقسیم ایک لازمی حیاتی فعل. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہمارا زخم ہو جائے تو اس جگہ کی نسیج کے خلیات پر کیا اثر ہوتا ہے. تھوڑے دن کے بعد ہمارا ہاتھ جو ہے پھر سے اچھا ہو جائے گا. کیا زخم مندمل ہونے کے دوران نئے خلیات تیار ہوتے ہیں؟ تو بالکل ہاں. جب ہم پھول توڑتے ہیں تو کیا نباتات بھی زخمی ہو جاتے ہیں؟ بالکل، وہاں پر بھی ان کے جو خلیات ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور وہ زخم بھی جو ہے یعنی وہ گھاؤ بھی جو ہے بھر جاتا ہے. کسی بھی جاندار کی نشو و نما کس طرح ہوتی ہے؟ چھوٹے سے بڑا ہونے کا عمل. کیا اس کے جسم میں خلیات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل اضافہ ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کس طرح. یا ایک جاندار سے اسی کے نوع کا جاندار کس طرح تیار ہوتا ہے، یہ ہم خلوی تقسیم کے اندر دیکھیں گے. خلوی تقسیم خلیے کی اور جاندار کی اہم خصوصیت. ایک بہت ہی اہم خصوصیت جو ہے وہ خلوی تقسیم. اس خصوصیت کے سبب ایک جاندار سے نیا جاندار پیدا ہو سکتا ہے. کثیر خلوی جاندار کے جسم میں نشو و نما ہو سکتی ہے، جسم میں ہونے والی جھیج بھری جا سکتی ہے. خلوی تقسیم کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مساوی تقسیم مائٹوسس اور دوسری ہے تخلیلی تقسیم میوسس. مساوی تقسیم جو ہے یہ جسمی خلیے اور ساخ خلیے کے اندر انجام پاتی ہے. یعنی ہمارا تمام جسم کے اندر جو ہے جو جسمی خلیہ اور ساخ خلیہ ہے اس میں مساوی تقسیم ہوتی، جبکہ تخلیلی تقسیم صرف جنسی خلیے کے اندر انجام پاتی اور افزائش نسل یا عملے تولید کا فعل جو ہے انجام دیا جاتا ہے. کسی بھی قسم کی خلوی تقسیم سے پہلے خلیہ اپنے مرکزے میں موجود کروموزومز کی تعداد دگنی کرتا ہے. یعنی اگر کروموزومز کی تعداد 2n ہے تو وہ 4n ہو جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے خلوی تقسیم ہوتی ہے. کروموزومز کی شکل. کروموزوم کا مطالعہ ہم نے کیا تھا. خصوصیت کو منتقل کرنے والا، ایک نسل سے دوسری نسل میں خصوصیت جو ہے لے جانے والا کروموزوم ہے. اس کے ہم نے جو ہے پچھلی جماعت کے اندر مطالعہ کیا تھا. کیا آپ کو یاد ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے کہ کروموزومز کے 2 بازو ہوتے ہیں، ایک پی بازو اور ایک کیو بازو ہوتا ہے، اور بیچ میں جو ہے کرۂ جاذبہ پایا جاتا ہے. اور کروموزوم جو ہے ڈی این اے سے بنا ہوا ہوتا ہے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ڈی این اے. 2n حالت میں ہر قسم کے کروموزومز کی ایک ایک جوڑی ہوتی ہے، جبکہ n حالت میں ہر قسم کے ایک ہی کروموزومز پائے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں خلیے کی تقسیم. مائٹوسس خلیے کی مساوی تقسیم کے 2 مرحلے جو ہے پائے جاتے ہیں مائٹوسس کے. ایک ہوتی ہے مرکزے کی تقسیم، دوسرا خلیے مائع کی تقسیم. مرکزے کی تقسیم کے جو ہے 4 مرحلے ہیں. ابتدائی حالت پروفیز، دوسری حالت درمیانی حالت میٹافیز، تیسری حالت مابعد حالت اینافیز، اور چوتھی حالت آخری حالت ٹیلوفیز. اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پروفیز کو پی سے، میٹافیز کو ایم سے، اور اینافیز کو اے سے، اور ٹیلوفیز کو ٹی سے. تو پرانی چٹائی یہاں پر پی ایم اے ٹی پرانی میٹ
ہم کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ 4 مرحلوں کے اندر جو ہے مرکزی کی تقسیم ہوتی ہے، اس کے بعد خلیے مائع کی تقسیم ہوتی ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں ابتدائی حالت۔ ابتدائی حالت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ حالت میں بہت ہی نازک دھاگے نما کروموزوم سکڑ جاتے ہیں اور چھوٹے اور ٹھوس ہو کر جوڑی دار کرومیٹڈ نظر آنے لگتے ہیں۔ سینٹریول 2 گنا ہو کر ہر مرکزی خلیے کے مخالف خطوط پر چلا جاتا ہے۔ مرکزی جھلی اور مرکزی چاک ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نے جو ہے ہمارے ڈیٹیل ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ درمیانی حالت میں مرکزی جھلی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تمام کروموزوم اپنی جوڑیوں کرومیٹڈ کے ساتھ واضح طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ تمام کروموزوم خلیے کے درمیان خط پر متوازی حالت میں ترتیب پاتے ہیں۔ دونوں مرکزی اور ہر کروموزوم کے مرکز پارے ان دونوں کے درمیان مخصوص لچکدار پروٹین کے تکلے نما ریشے تیار ہوتے ہیں۔ تیسری حالت کے اندر جو مابعد حالت ہے انافیز، اس حالت میں تکلے نما ریشوں کی مدد سے مرکز پارے کی تقسیم ہوتی جاتی ہے اور ہر کرومیٹڈ کی جوڑی تقسیم ہو کر ہر حصہ مخالف سمت میں پہنچتا ہے۔ الگ ہونے والے کرومیٹڈ کو دختر کروموزوم کہتے ہیں۔ اس وقت یہ کھینچا گیا کروموزوم کیلے جیسا نظر آتا ہے۔ اس طرح کروموزوم 2 کے 2 گروپ خلیے کے دونوں سروں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے آخری حالت۔ اس حالت میں خلیے کے دونوں سروں پر موجود کروموزوم کھلتے ہیں، اس لیے وہ دوبارہ نازک دھاگوں کی طرح پتلے ہو کر اوجھل ہونے لگتے ہیں۔ دونوں سروں پر پہنچنے والے کروموزوم مجموعہ کے گرد مرکزی جھلی تیار ہوتی ہے۔ اس طرح اب ایک خلیے میں 2 دختر مرکزے تیار ہوتے ہیں۔ دختر جو ہے مرکزے میں مرکزیچہ بھی نظر آنے لگتا ہے، تکلے نما ریشے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مرکزی تقسیم مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد خلیے مائع کی تقسیم کا عمل شروع ہوتا ہے۔ خلیے مائع کی تقسیم کے اندر سائٹوکائنیسس کے ذریعے خلیے مائع تقسیم ہو کر 2 نئے خلیہ تیار ہوتے ہیں۔ اس عمل میں خلیے کے درمیانی استوائی حصے میں ایک انقباض تیار ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ اندرونی جانب بڑھتا ہے اور 2 نئے خلیات تیار ہوتے ہیں۔ نباتی خلیے میں انقباض نہ ہو کر خلیے مائع کے ساتھ درمیان میں خلیہ تختی تیار ہوتی ہے اور خلیے مائع کی تقسیم مکمل ہوتی ہے۔ مساوی تقسیم جسم کی نشوونما کے لیے ضروری ہوتی ہے، جسم میں پیدا شدہ چھیج بھرنے، زخم منتقل کرنے، خون کے تمام قسم کے خلیات تیار کرنے اور دیگر اسباب کے لیے خلیے کی مساوی تقسیم بہت ضروری ہے۔ نشوونما بھی جو ہے مساوی تقسیم کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ تخلیلی تقسیم کے اندر 2 مرحلے ہیں: تخلیلی تقسیم حصہ فرسٹ، تخلیلی تقسیم حصہ سیکنڈ۔ تخلیلی تقسیم حصہ فرسٹ میں مماثل کروموزوم میں جینیاتی ملاپ ہوتا ہے، پھر مماثل کروموزوم 2 گروہوں میں تقسیم ہو کر 2 یکساں خلیات تیار کرتے ہیں، جو شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے اندر تخلیلی تقسیم حصے میں بالکل یہ مساوی تقسیم جیسا ہی ہے۔ چلیے اس کے جو ہے ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائے رکھے ہوئے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے تمام ویڈیوز کو ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں۔ تخلیلی تقسیم حصے فرسٹ کے اندر جو ہے ابتدائی حالت P1، درمیانی حالت M1 اور مابعد حالت A1 اور آخری حالت T1۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، مماثل کروموزومز کا جو ہے ملاپ ہو رہا ہے اور اس طریقے سے جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پر انجام دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد درمیانی حالت آتی ہے، درمیانی حالت 1، درمیانی حالت 2، درمیانی حالت 1 اور مابعد حالت 1 اور آخری حالت 1، اس طریقے سے انجام پاتے۔ اس کے بعد تخلیلی تقسیم کے اندر دوسرا حصہ جو ہے، جب میوسس فرسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میوسس سیکنڈ جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے، تخلیلی تقسیم حصہ، اور اس میں جو ہے تخلیلی تقسیم حصے فرسٹ کے اندر 1 خلیے سے 2 خلیے اور یہاں 2 خلیوں سے 4 خلیے جو ہے تیار ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس کی مکمل ڈیٹیل ویڈیو جو ہے میں نے بنائی ہوئی ہے، آپ وہاں سے ان ڈیٹیل ویڈیو کو جو ہے دیکھیے، سمجھیے اور اپنے جو ہے اس کو، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ، امتحانی نقطہ نظر سے یہ سوال جو ہے پوچھا جاتا ہے 5 نمبر کے لیے۔ تخلیلی تقسیم حصہ سیکنڈ مساوی تقسیم جیسا ہی ہے۔ اس میں تخلیلی تقسیم حصہ فرسٹ میں تیار شدہ دونوں 1 گنا مماثل خلیات تقسیم ہو کر 4 1 گنا مماثل خلیات تیار ہوتے ہیں۔ تخلیلی تقسیم کے ذریعے زواجہ اور بیضہ تیار ہوتے ہیں۔ خلوی تقسیم کے طریقے میں 2 گنا
2 एन डिप्लॉयड खलिए से 4 एक गुना एन हैप्लॉयड खलिया तैयार होता है। इस खलवी तकसीम के वक्त हम तरकीब होमोलोगस क्रोमोसोम में मुबादला क्रॉसिंग ओवर होकर जीन का दोबारा मिलाप होता है। इस तरीके से तैयार होने वाले दुख्तर खलियात जीनियाती नुक्ते नज़र से मोरूसी खलियात जैसा होता है। उम्मीद है आपको ये जो है सबक समझ में आया होगा। ये जो हमारा रिवीजन था इसलिए इसमें स्पीड से जो है आपको बतलाया गया है। डिटेल वीडियोस देखिए ताकि आपको जो है हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। बार बार देखिए, जो समझ में नहीं आया उसे पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए और सीखते रहिए।